دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مختارہ مائی کا قصہ تو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے نصرت صاحب. اب آج ایک اور قضیہ جو کہ آہستہ آہستہ جب بھی آپ نے تانے مارنے ہوتے ہیں یا کوئی آپ نے پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل یا کوئی ایشو تلاش کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ نئی نئی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. آپ نے خود کہا کہ اب وہ محبت میں وہ اس طرح کا وہ نہیں ہے. آج بھی ایاز سمرو صاحب نے پبلکلی کہا کہ رانا مقبول جو کہ سیکٹری پروسیکیوشن ہے پنجاب کے، ان کو سندھ کی عدالت کے حوالے کریں کیونکہ وہاں سے وہ مفرور ہے. کانٹیکسٹ ہے نا. دیکھو اس سے پہلے بابر اعوان صاحب نے سندھ میں لاشیں بھیجنے کی باتیں کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد راجہ ریاض صاحب نے کل جو سینئر وزیر ہیں یوم سیاہ کی بات کی. ٹھیک ہے. آج یہ آیا. ہو یہ رہا ہے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بجائے فوکس کرنے کے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی مفاہمت کا دورہ ہے، ریکنسلیشن کرنی ہے، ہم نے 5 لاکھ جو ہیں وہ نان پیپلز پارٹی والوں کو فارم دیے ہیں، 3 لاکھ پیپلز پارٹی والوں کو بے نظیر. جی انکم سپورٹ. لیکن یہ صف بندیاں ہو رہی ہیں. دو جیسے قبیلے نہیں بنتے کہ وہ جیسے بش نے کہا تھا کہ یو آر ود می اور اگینسٹ می. یہ لڑائی کی تیاریاں ہیں. یہ اس لڑائی کا حصہ ہے. صوبائی مشیر اطلاعات یہ اس کا حصہ ہے. سندھ جناب جمیل سومرو صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جو کوئی پوچھنا ہے بھیا انہی سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام مشتاق بھائی. جی میں نصرت جاوید عرض کر رہا ہوں. جمیل صاحب خیر ایک ہی بات ہے، آپ یہ فرمائیے کہ آج آپ کے وزیر قانون صاحب کا بیان آیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا مقبول صاحب جو کہ پنجاب میں پروسیکیوشن جو برانچ ہے اس کے سیکٹری کے عہدے پر فائز ہیں، وہ آپ کے ہاں عدالتوں کو مطلوب ہے اور پنجاب حکومت ان کو پناہ دے رہی ہے. جی یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کس بات پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ جب آئی جی تھے نصرت صاحب یہاں پر پنجاب میں سندھ میں آئی جی تھے، اس وقت جو ہے اپنا صدر صاحب ہمارے جناب آصف علی زرداری صاحب وہ جیل میں تھے. میاں صاحب کا دور تھا اور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی جو ہے میاں صاحبان کی حکومت تھی. تو اس وقت جو ہے انہیں جیل سے اتوار کے دن 16 مئی کو 1997 کو انہیں جیل کسٹڈی سے نکال کر یہاں پر CIA سینٹر میں لے جایا گیا تھا. اور وہاں پہ ان کی گردن اور زبان کاٹ دی گئی تھی. ان پہ تشدد کیا گیا تھا. اور اس میں بھی ایک جو ہے وہاں سے پنجاب سے ایک انسپیکٹر صاحب تھے نوید سعید، وہ بھی ملوث تھے. وہ میرے خیال میں اب مارے گئے ہیں وہاں پہ، کبھی مارے گئے ہیں کسی مقابلے میں، میں نے سنا ہے، مجھے زیادہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہے مگر میں نے سنا ہے کہ وہ بھی مارے گئے ہیں. نوید ایک بہت مشہور انسپیکٹر تھے. تو یہ اس کے بعد جو ہے جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا صبح کو، ہم کر جو ہے اس میں نثار کھوڑو صاحب جو ہے وہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے صدر تھے. ہم ورکرز جو ہے وہ پوری رات بیٹھے رہے تھے، ہمیں ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. ہم نے وہاں پہ آئی جی سے بات کی، ہم نے وہاں سے ہوم سیکرٹری سے، چیف سیکرٹری سے بات کی اس وقت کے، مگر ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. صبح کو جو ہے وہ صاحب کو لے کر جو ہے وہ آغا خان ہاسپٹل چلے گئے تھے. اس کے بعد اس وقت انہوں نے صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ دائر کیا تھا خودکشی کا. جی تو اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ جھوٹا نکلا. ان کی انویسٹیگیشن ہوئی. کورٹ نے کہا کہ نہیں جی یہ جو زخم ہیں یہ کوئی بھی اپنے آپ کو ایسے زخم نہیں دے سکتے. تو اس کے بعد جو ہے یہ کس عدالت نے یہ سومرو صاحب یہ کس عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کون سی عدالت تھی، کون سے ججز تھے؟ یہ سیشن کورٹ تھی. سیشن کورٹ تھی. ٹھیک ہے. اور ہائی کورٹ نے بھی بعد میں اس کو اپونٹ کیا؟ بالکل جی بالکل. اور ہائی کورٹ نے بینچ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں سارے. تو اس کے بعد جب یہ میاں صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد بھی جو ہے یہ صاحب باہر چلے گئے. پہلے جیل میں تھے، اس کے بعد باہر چلے گئے. تو یہاں پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے پھر نئے طور پہ ایک کیس ہماری طرف سے بھی ایک کیس داخل کیا گیا تھا ان کے خلاف کہ انہوں نے جو ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے اور جو ہے صاحب کو جو ہے انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی. تو اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشنز ہوئی. اس کے بعد یہ کورٹ میں کیس گیا اور کورٹ نے جو ہے پہلے ان کو بلایا، یہ نہیں پہنچے، نہیں آئے، کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. ان کے پاس جو اس کے بعد جو ہے نان بیلیبل وارنٹس جو ہے وہ یہ کون سی عدالت نے پیش کیے؟ یہ کون سی عدالت ہے؟
سر لیکن یہ کون سی عدالت نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں نان بیلیبل، اور کب سے ہوئے ہیں؟ یہ تو جی یہ جو ابھی جو ان کو اپنا کیا گیا ہے بھگوڑا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا مفرور اشتہاری ملزم قرار دیا گیا ہے، وہ تو 2008 میں دیا گیا ہے۔ یہ کون سی عدالت کون سی تھی؟ جی یہ ساؤتھ کی عدالت ہے۔ یہ تو وہ نہیں، یہ تو پی سی او ججز ہے، سیشن کورٹ کی عدالت ہے۔ انہوں نے انہیں جو ہے وہ اشتہاری ملزم قرار دیا گیا ہے، اور چیف سیکریٹری پنجاب کو بھی لکھا گیا ہے کہ کیوں انہیں جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں اور آپ انہیں بھیجیں اور ان کے اوپر کیس ہے، مگر ابھی تک اس حوالے سے پنجاب حکومت نے کوئی بھی جو ہے وہ لیکن دیکھیے ایک منٹ سومرو صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جو واقعات بیان کر رہے ہیں، میں نہ ان کو کویسچن کر رہا ہوں نہ ان کی سچائی، کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وارنٹس 2008 سے ایشو ہوئے ہیں، آپ جون 2010 میں اس معاملے پر اتنا لاؤڈلی ایجیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں پبلکلی؟ اس کے پیچھے کیا، یعنی کہ سیاست میں ٹائمنگ ہوتی ہے نا، کسی وجہ سے آپ نہیں جی میرے خیال میں آپ تک اب بات پہنچی ہے۔ ہم مختلف وقتوں پر جو ہے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں یہ چیز، مگر جب بات ہوتی ہے کہ ایک طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم عدالتوں کے جو احکامات نہیں مانتے، ہم عدالتوں کے احکامات کو گزر کر دیتے ہیں، تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو الزام دے رہے ہو، اس بھگوڑے کو، اس آدمی کو جس پہ قتل کا الزام ہے، قتل کرنے کا الزام ہے، قتل کا تو نہیں، خدا نے اقدام قتل کا، یعنی قتل کا اٹیمپٹ کرنے کا اقدام الزام ہے، اور وہ کورٹ انہیں مسلسل بلا رہی ہے یہاں پر سندھ میں، وہ سرکاری نوکری کر رہا ہے پنجاب میں۔ اپنا سومرو صاحب 2008 میں آپ کو یقین، آپ کو پتا ہے وہ ججز جنہوں نے ان کو اشتہاری قرار دیا تھا، وہ ججز پی سی او ججز تھے، ان کو اپنی عدالتوں نے نکال دیا۔ اس کے بعد دوبارہ تازہ ترین دیکھیں میری یہ چھوٹی کورٹ، مشتاق بھائی مجھے بتائیں جسٹس جی آپ کی آواز بالکل بنیامین صاحب اور پیر محمد صاحب کس عدالت میں ہیں مجھے بتائیں، جنہوں نے وارنٹ جاری کیے ہیں سومرو صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وارنٹ ایشو کیے وہ عدالت تو اب رہی نہیں ہے، بنیامین اور پیر محمد جسٹس۔ یہ وارنٹ جو ہوا ہے، یہ وارنٹ جو اپنا ہائی کورٹ کا نہیں ہے، یہ وارنٹ جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ساؤتھ نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے، یہ چھوٹی عدالت میں ہے، کیس جو ہے سیشن کورٹ میں ہے، یہ ابھی کوئی ہائی کورٹ میں اس کا ہوا ہے، یہ تو جو ہے وہ انہوں نے نان بیلیبل وارنٹ انہوں نے کیے تھے، اور اس میں صرف یہی نہیں ہے، یہ ایک صرف آئی جی اس وقت کا نہیں ہے، اس میں ڈی آئی جی اس وقت کا فاروق امین قریشی وہ بھی شامل تھا، اس وقت کا سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اپنا نجف مرزا وہ بھی تھا، یہ جو انسپیکٹر ہیں جنہوں نے جو تشدد کیا تھا وہ بھی شامل تھے۔ تو سومرو صاحب وہ باقی لوگ نہیں تو باقی لوگ کیا وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اس کیس کے سلسلے میں؟ جی ہاں، نجف مرزا جو اس وقت میں سپرنٹینڈنٹ تھے، ان کو وہ جو ہے بیل پر ہیں، وہ بیل پر ہیں، وہ یہاں پر جو ہے پولیس آفیسر ہیں سندھ میں، وہ بیل پر ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ کے آگے سرنڈر کیا ہے اور بیل لے کر آئے ہیں، یہ فرما رہے ہیں آپ جی۔ سومرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال جی کوشش کریں گے۔ اب وہ یہ ایک پوائنٹ سکورنگ کی ابتدا ہو رہی ہے میرے بھائی، یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ نہیں آپ کا کیا خیال ہے ان کو آپ اس طرح مت لے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ جو زبان کاٹنے والا اور وہ تشدد والا وہ کیس نہیں ہوگا؟ دیکھو میں اس کیس کی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، صحافیوں نے میرے بھائی، صحافت چھوڑ کے ججی شروع کر دی۔ اچھا وہ کیسے جی؟ ہر بندے کو اب منصف بننے کا شوق ہے۔ نہیں ایک الزام ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، اس زمانے میں تصویریں چھپی تھیں، بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگ، یہ مجھے پتا ہے، پریشان تھے، بی بی خود بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پہ فون کر رہی تھیں کہ جی آصف کو جیل سے لے گئے ہیں، پتہ کریں کہاں لے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چلے نوزر صاحب یہ تو بات ہے سندھ کی، اب اس میں کس نے کیا اب یہ معاملہ ذرا انہوں نے پنجاب حکومت کے ذمہ ڈالا، اور پنجاب حکومت بھی کوئی اوپری یا پرائی حکومت نہیں ہے،
یہاں پر پیپلز پارٹی ایکول پارٹنر ہے ان کے ساتھ. تو ہم چاہیں گے اس وقت کیونکہ وقفہ ہے, کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک ایسی شخصیت سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ وہاں پر بھی ایک اعلیٰ عہدے پہ ہے اور جس کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, تاکہ پتہ یہ لگے کہ صدر صاحب کے جو ملزمان ہیں بقول ان کے جو اشتہاری ہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیوں نہیں حوالے کیا جا رہا ہے. ناظرین, یہ ساری باتیں مگر ایک وقفے کے بعد.